یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی۔ روایت میں ملتا ہے حذیفہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی اصحاب جو بڑے نامور ہیں وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے۔ اپنے گھر سے برآمد ہوئے، کون سے گھر سے؟ یہ بھی اس خاندان میں منحصر فضیلت ہے۔ ہر گھر کا دروازہ جب بند ہو گیا مسجد میں تو جس گھر کا در مسجد میں کھلا تھا وہ اہل بیت کا گھر تھا۔ امام حسن اپنے گھر سے برآمد ہوتے ہی مسجد کے صحن میں آئے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ نے امام حسن کی شان میں کچھ احادیث ارشاد فرمائی، فضیلتیں بیان کی، اور اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے۔ امام حسن رسول اللہ کی آغوش میں آ کے بیٹھے، ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے، رسول ان کی فضیلتیں بیان کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک سر اٹھایا اور ساتھ جو اصحاب بیٹھے تو ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، دیکھو سامنے سے ابھی ایک بدو آئے گا، ایک اعرابی آئے گا، وہ آ کر بڑی ہی بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، تم سب کو میں یہ بتائے دے رہا ہوں کہ خاموشی سے بیٹھنا، اس کی باتوں کو برداشت کرنا، اور اگر برداشت کوئی نہیں کر سکتا تو ابھی اٹھ کے چلا جائے۔ رسول اللہ نے ابھی یہ بات کی تھی کہ سامنے سے ایک شخص آیا، کہنے لگا تم میں سے محمد کون ہے؟ اتنی گستاخی کہ وہ سلام اور وہ تحیت بھی ادا نہ کی کہ جو عام طور پہ عرب کا، جو عام طور پہ وہاں رہنے والوں کا وتیرہ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جو آغوش میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ ان کے ساتھ ہیں، اس نے آگے کیا پوچھا؟ کہا تم میں محمد کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ خود آگے بڑھے، کہا میں ہی محمد ہوں۔ اس شخص نے آتے ساتھ اگلی گستاخی کی، کہا جب تک میں نے تیرا نام سن رکھا تھا مجھے تجھ سے بغض تھا، میں تجھ سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن اب جب کہ میں نے تجھے آ کر دیکھ لیا ہے تو میرا تجھ سے بغض اور دشمنی کئی برابر ہو گئی ہے، میں کئی گنا اب تجھ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ سے بات چیت ہونے لگی، آخراً اس نے ایک جملہ کہا تو بہت سے دعوے کرتا ہے لیکن تیرے پاس تیری نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس میری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑو، اگر دلیل ہے تو پیش کرو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ نے اپنی صداقت کو بھی ظاہر کیا اور فضیلت امام حسن علیہ السلام کو بھی عیاں کیا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا میں جواب نہیں دوں گا اور میں تیرے سامنے اپنی صداقت کی دلیل پیش نہیں کروں گا، اپنی نبوت کی دلیل پیش نہیں کروں گا، بلکہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا، میرا ایک عضو، میرا ایک جز تیرے سامنے یہ دلیل پیش کرے گا۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا کہ جسم کے ٹکڑے گواہی دیں؟ کہا آج ایسا ہوگا کہ جسم کے ٹکڑے گواہی دیں۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا اس کو مطمئن کر دو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حسن کون ہے؟ حسن میرا جز ہے، حسن میرا ٹکڑا ہے، حسن وہ ہے کہ جو مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسن میرا جز ہے۔ وہ افراد جو حسن جیسے جز کو نہ سمجھے ہوں وہ رسول جیسے کل کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ وہ افراد کے جو حسن جیسی ہستی کو نہ سمجھ سکے ہو وہ رسول اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد جنہیں صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئی تھی انہیں آج تک صلح حسن بھی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ امام حسن کو اپنی آغوش پہ بٹھا رکھا تھا۔ امام حسن ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، اس شخص نے فوراً مخاطب کر کے رسول اللہ کو کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ اتنا سا بچہ مجھے کیا جواب دے گا؟ تمہاری نبوت کی میرے سامنے کیا دلیل پیش کرے گا؟ اتنے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ نے تو جواب نہ دیا، لیکن وہ بچہ جو آغوش رسول میں بیٹھا تھا ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور اس بدو کو مخاطب کر کے کیا کہنے لگا؟ کہا سن، نہ میں غبی ہوں نہ میں غبی کا بیٹا ہوں، نہ میں خپتی ہوں نہ میں خپتی کا بیٹا ہوں، اور یہ سن کہ تو ایک جاہل شخص ہے اور تو نے ہمارے علم کی بات کی ہے۔ ہمارا علم وہ ہے کہ جو ایسا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جسے ڈولوں سے ناپا نہیں جا سکتا، جس کو ناپا نہیں جا سکتا،
تو بدتمیز انسان ہے، تو بد اخلاق انسان ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا، کہا تم لوگوں کی ایک محفل ہوئی تھی، اس میں تم بیٹھے، سب نے کہا محمد بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہاں تم نے بھی میرے جد کی ایک صفت کا اقرار کیا۔ وہ صفت کیا تھی؟ کہا محمد بڑا بردبار ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے وہ دشمن کہ جو رسول اللہ کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ ساری باتیں، لیکن یہ دشمن کے منہ سے فضیلت برآمد ہو رہی ہے کہ محمد بڑا بردبار ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسن نے کہا تم سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور تم سب نے کہا کوئی محمد سے بدلہ نہیں لیتا، کوئی جا کر اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرتا۔ تو اٹھا اور تو نے کہا میں جاؤں گا محمد کے پاس اور محمد سے جا کر مباحثہ کروں گا اور اسے جا کے نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ کہا تو اپنے گھر سے چلا، جب چلا تو رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں تجھے ایک طوفان نے آ لیا، شدید آندھی تھی، اتنی آندھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، آسمان کے ستارے دکھائی نہیں دیتے تھے، تیرے پیروں میں کانٹے الجھ گئے، تیری حالت یہ ہو گئی کہ تیرا اندر ہی اندر دل گھبرانے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، تو گھبراہٹ کا شکار تھا، کافی دیر تک بھٹکتا رہا، بس اتنا معلوم تھا کہ جتنے قدم چلاتا ہے اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس عالم میں ساری رات گزری، جب دن ہوا تو بھٹکا ہوا تھا، چلتا 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 بالآخر ایک مقام پہ پہنچا تو تجھے دکھائی دیا سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور تو نے یہاں آ کر بدتمیزی کرنا شروع کی، بد اخلاقی کی۔ یہ جو جملے سنے تو وہ عرابی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے بچے تو کون ہے؟ میں تیرے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو میرے ساتھ تھا، تو نے مجھے اس طرح سے ساری باتیں بتائی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا تو میرے ساتھ تھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے تو میرے وجود کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو نے میرے اندرونی کیفیتیں بیان کر دی ہیں۔ اس نے کہا یہ علم کہاں سے لائے ہو، یہ علم الغیب کہاں سے لائے ہو؟ امام حسن نے ارشاد فرمایا یہ جملہ سننے والا ہے، آپ دیکھیے یہ کیا خاندان ہے۔ رسول کے پاس آیا تو انہوں نے حسن کی طرف پلٹ دیا، حسن سے پوچھا یہ علم غیب کہاں سے آیا، تو اب حسن رسول کی طرف پلٹاتے ہوئے کہتے ہیں یہ علم وہ علم ہے جس کی آغوش میں پلا ہوں، یعنی میں نے یہ رسول اللہ سے اخذ کیا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے اے حسن اسلام کیا ہے مجھے بتاؤ۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عرابی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ امام حسن نے اس کو کچھ جزوی اور بہت ہی اہم قسم کے احکامات تعلیم کیے، وہ واپس پلٹ گیا۔ یا حسن مجتبیٰ